ناظرین کرام السلام علیکم۔ بلال خالد انفو میں خوش آمدید۔ جے کے رولنگ وہ خاتون ہیں جو بچوں کی کتابوں کی تاریخ میں ایک مشہور مصنفہ تصور کی جاتی ہیں۔ ان کی سیریز نے 500 ملین کتابوں کی سیل کی اور ان سے بہترین ہالی ووڈ کی فلمیں بنائی گئیں۔ تو رولنگ کیسے اس مقام پہ پہنچی؟ رولنگ 31 جولائی 1965 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئیں۔ 1990 میں انہوں نے پرتگال جا کر انگلش پڑھانا شروع کی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک صحافی جورگی ایلنٹیز سے ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کی بیٹی جیسیکا کی پیدائش 1993 میں ہوئی، لیکن ان کی شادی زیادہ وقت چل نہ سکی اور طلاق کے بعد جے کے رولنگ کو انگلینڈ واپس آنا پڑا اور وہ بیٹی کے ہمراہ ایڈنسبرگ میں اپنی بہن کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ زندگی میں انہوں نے کئی ناکامیاں جھیلیں، ہر جگہ سے ان کی ریجیکشن ہوتی گئی۔ بیٹی کو پالنے کے لیے رولنگ نے اپنی کتاب پہ کام شروع کیا جس کا نام انہوں نے ہیری پوٹر تجویز کیا۔ اس کتاب کا خیال انہیں 1990 میں آیا جب وہ مانچسٹر سے لندن ٹرین پہ سفر کر رہی تھیں۔ کوئی بھی ان کی کتاب پبلش کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹے پبلشنگ ہاؤس کے CEO کی بیٹی کو یہ کہانی اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے والد سے ضد کی کہ یہ کتاب ضرور پبلش کریں، اور اس بچی کی اس ضد نے رولنگ کی زندگی ہی پلٹ ڈالی۔ جے کے رولنگ کہتی ہیں کہ جادو میں انسان کو اپنے پہ بھروسہ رکھنا پڑتا ہے۔ جادو سے مراد بھی یہی ہے کہ ہم انسانوں میں یہ طاقت موجود ہے کہ ہم اپنی دنیا کو شکل دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنی مختصر شادی کے بعد اکیلے اپنی بیٹی کو پالا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں شدید غربت کے دور سے گزر رہی تھی۔ وہ انسان جو بنا گھر کے ہوتے ہیں ان کی طرح کی زندگی جی رہی تھی۔ یہ وہ سوچ کی حد ہے جہاں انسان کی فکر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری بیٹی جیسیکا اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور اس بیٹی کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ غریب تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی۔ اور ڈپریشن بہت ہی بری چیز ہے، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ کوئی اداس ہونا نہیں ہے۔ اداس رہنا کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ اداسی میں انسان روتا ہے اور محسوس کرتا ہے، جبکہ ڈپریشن میں ایک سرد خلا پیدا ہو جاتی ہے اور انسان میں نا امیدی کی لہر بننے لگتی ہیں۔ غریب انسان میں خوف، پریشانی اور ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ غربت انسان کو کئی بار ضلالت اور مشکلات سے گزارتی ہے۔ غربت سے اکیلے نکل کے آنا ایسا کچھ ہے جس پہ انسان کو ہمیشہ اپنے پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن غربت خود ایسی چیز ہے جو کوئی عقل مند انسان پسند نہیں کر سکتا۔ میں جس چیز میں سب سے زیادہ خوف محسوس کرتی تھی جب میں نوجوان تھی وہ غربت نہیں بلکہ ناکام ہونا تھا، اور آخرکار ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا لائے عمل کیسے ترتیب دیں کہ ہم ناکام نہ ہو پائیں۔ یہ دنیا آپ کو اپنے ایک معیار سے گزارتی ہے اگر آپ اس کو موقع دیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں شرم نہیں کہ میں اپنی گریجویشن کے 7 سال بعد میں اپنی زندگی میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ بہت ہی کم چلنے والی شادی کا خاتمہ اور میرا جاب لیس ہو جانا، بچی کو پالنے والی واحد کفیل میں تھی، اور ساتھ ہی غربت کی انتہا پہ موجود تھی۔ جتنا کوئی غریب سے غریب تر ہو سکتا ہے اس ماڈرن برطانیہ میں اس حالت میں موجود تھی۔ جو خوف میرے بارے میں میرے والدین کو اور جو مجھے اپنے بارے میں تھا، دونوں ہی سچ ثابت ہو رہے تھے، اور تمام معیاروں کو جانچنے کے بعد میں سب سے بڑی ناکامی ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ ناکامی کی یہ اندھیری سرنگ کتنی گہری ہے، اور اس سرنگ کے آخری کونے میں جو ہلکی سی شمع جل رہی تھی وہ سچائی کے بجائے صرف ایک امید کی کرن تھی۔ تو ناکامی کے فائدوں کی میں تعریف کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ ناکامی غیر ضروری چیزوں کو الگ کر دیتی ہے۔ میں نے ظاہر کرنا چھوڑ دیا تھا کہ میں اپنے سے زیادہ کچھ ہوں، جو ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، اور اپنی تمام قوت میں نے ایک چیز پہ لگا دی جو کام میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا، اور اگر میں اس کے علاوہ کسی میں کامیاب ہوئی ہوتی تو مجھے وہ پختہ ارادہ کبھی نہ ملتا۔ اس شعبے میں جس شعبے میں اپنے آپ کو اہل سمجھتی تھی، میں آزاد تھی،
کیونکہ میں اپنا سب سے بڑا خوف جان چکی تھی اور میں اب بھی زندہ تھی۔ میرے پاس میری بیٹی تھی، میرے پاس ایک پرانا ٹائپ رائٹر تھا اور ایک بڑا آئیڈیا تھا، اور اندر ہی اندر یہ مضبوط ہو رہا تھا جس پہ میں نے اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کی تھی۔ آپ شاید اتنا ناکام نہیں ہوئے ہوں گے جتنا میں ہوئی۔ کچھ ناکامیاں زندگی میں یقینی ہوتی ہیں۔ ناکامی کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ یا تو ایسے زندگی گزاری جائے اتنا سنبھل کے کہ بالکل ہی زندگی نہ گزاری جائے، جس میں آپ پہلے سے طے شدہ طریقے سے ناکام ہو جائیں۔ تو وقت کو پیچھے گھماتے ہوئے اس وقت کی 21 سالہ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ انسان کی خوشی اس چیز میں نہیں چھپی کہ اس کے پاس تمام حاصل کردہ چیزوں اور کامیابیوں کی ایک چیک لسٹ ہو۔ آپ کی تعلیم، آپ کی سی وی ہی آپ کی زندگی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو میری عمر کے اور کچھ اس سے زیادہ کئی لوگ ملیں گے جو دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ زندگی مشکل اور پیچیدہ ہے اور کسی کے بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور اس میں جو شرمندگی چھپی ہوتی ہے وہ آپ کو مشکل سے مشکل زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا میں تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی بنا ان حالات سے گزرے سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کسی اور کی زندگی میں خود کو خیالی طور پہ شامل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یونانی رائٹر پلوٹارچ کا فلسفہ ہے۔ جو کچھ ہم اندر تبدیل کر لیں، ہمارے باہر کی سچائی بھی اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ الفاظ واقعی حیرت انگیز ہیں، اور روزانہ یہ بات ہماری زندگیوں میں سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات ہی ثابت کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں کا نہ ختم ہونے والا رابطہ باہر کی دنیا سے بھی ہے۔ یہ ایک سچائی ہے کہ ہماری موجودگی سے باقی لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن آپ دنیا میں رہ کر باقی لوگوں کی زندگی کو کتنے اثرات ڈال سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ہمیں جادو کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی دنیا کو بدل کر رکھ دیں۔ ہم میں وہ تمام طاقت موجود ہے، ہم میں اچھا سوچنے کی طاقت موجود ہے۔ میری پہلی کتاب میں ڈمبلڈور ہیری کو کہتا ہے، دنیا کا سب سے خوش انسان جب بھی شیشے میں خود کو دیکھتا ہوگا تو وہ خود کو ویسا ہی پاتا ہوگا۔ تو آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس بات کے کافی قریب ہوں۔ جیسے کہانی ہے تو ایسے ہی زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی زیادہ ہے، اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ کتنی اچھی گزاری گئی ہے۔